بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور یہاں پر آپ کو خبر دیں گے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کراچی میں گرین لائن بس سروس اگست میں شروع ہونے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ کہتے ہیں کراچی پورٹ سے پیپری تک کنٹینرز کے لیے الگ ریلوے لائن ڈالی جائے گی۔ برساتی نالوں کی وفاق نے ذمہ داری لی تھی، ان کی صفائی کا کام جولائی میں مکمل ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ترقی و اصلاحات اسد عمر نے کراچی میں گرین لائن بس سروس اگست سے شروع ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں کراچی پورٹ سے پیپری تک کنٹینرز کے لیے الگ ریلوے لائن ڈالی جائے گی۔ برساتی نالوں کی وفاق نے ذمہ داری لی تھی، ان کی صفائی کا کام جولائی میں مکمل ہو جائے گا۔ جبکہ کراچی میں گرین لائن بس سروس اگست میں شروع ہو جائے گی۔ برساتی نالے جن میں محمود آباد، گجر اور اورنگی نالے شامل ہیں، ان کی وفاق نے ذمہ داری لی تھی، ان کی صفائی کا کام بھی جولائی میں مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو بتائیں اس سلسلے میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ترقی و اصلاحات اسد عمر نے کراچی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں گرین لائن بس سروس اگست میں شروع ہو جائے گی۔ برساتی نالوں میں جن میں محمود آباد، گجر اور اورنگی نالہ شامل ہیں، وفاق نے ذمہ داری لی تھی، ان کی صفائی کا کام جولائی میں مکمل ہو جائے گا۔ جبکہ وفاقی وزیر اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ کراچی پورٹ سے پیپری تک کنٹینرز کے لیے الگ ریلوے لائن ڈالی جائے گی، جس کی بڈ بھی جلد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سرکولر ریلوے کی بھی اس برس بڈ ہوگی، جس میں اس حوالے سے صنعتکار سامنے آئیں اور اپنا حصہ ڈالیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ K4 سندھ حکومت کے پاس تھا، اب اس کا وابڈا پر کام کر رہا ہے، اس پر کام بھی چل رہا ہے۔ اسد عمر نے صحافیوں کو بتایا کہ 10 سے 11 سال بعد 6 ماہ میں ماہانہ $2 ارب کی ایکسپورٹ بڑھی ہے۔ کراچی میں بجلی کا مسئلہ بڑا ہے، پچھلے برس 900 میگا واٹ اضافہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس سال 1000 میگا واٹ بجلی اضافے کے ساتھ کے الیکٹرک کو دی جائے گی، سسٹم کو 5000 میگا واٹ تک لے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انڈسٹری میں ترقی کی جا رہی ہے۔ پچھلے ماہ انڈسٹریز میں بجلی کی 15% گرڈ اسٹیشن زیادہ ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹریز چل رہی ہیں۔ انہوں نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا سے ٹریڈ نہ کرنے کا فیصلہ اخلاقی تھا، پورے کشمیر کو جیل بنایا ہوا ہے، بھارت کے مظالم جاری ہیں، بھارت کے بجائے کسی اور جگہ اور ملک سے چیزیں منگوانے کے لیے وزیر اعظم نے ہدایت دی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں اجناس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اسی وجہ سے پاکستان میں بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اسحاق ڈار کی روپے کو روکے رکھنے کی پالیسی مفتاح اسماعیل اور خاقان عباسی نے جاری رکھی تھی۔ اس کے علاوہ ہم روپے کی قدر میں ڈالر پھینک کر مستحکم نہیں رکھ سکتے۔ اس وقت ڈالر 164 سے کم ہو کر 192 روپے پر آ گیا ہے، ڈالر پھینک نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ مزید ان کا کہنا تھا کہ کورونا کے حوالے سے بروقت اقدامات کرنے ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں کورونا کے دوران پاکستان کے اقدامات کو سراہا گیا۔ ماسک پہن کر 90% وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آتی ہے، اسٹیل مل چل سکتی ہے، 4 کمپنیاں آ رہی ہیں۔ میں سے کچھ 630 ارب کے قریب جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری تھی۔ 5 بڑے منصوبے ہیں اس کے اندر۔ گرین لائن جس کا آپ نے ذکر کیا، گرین لائن انشاءاللہ تعالی جو پوری ہماری کوشش ہے کہ اگست کے مہینے میں گرین لائن شروع ہو جائے۔ کراچی میں پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جو ہے گراؤنڈ پہ آ جائے گا اور کراچی والے اس پہ سفر شروع کر دیں گے۔ دوسرا منصوبہ جو ہے، جو سب سے جس کی وجہ سے یہ ساری بات چیت شروع ہوئی تھی، وہ جو برساتی نالوں کا مسئلہ ہے، تو محمود آباد، گجر اور اورنگی 3 نالے جو ہیں، بڑے نالے جو ہیں، ان کی ذمہ داری وفاق نے لی تھی۔ محمود آباد کے اندر کمپنسیشن دے کے وہ گھر جو ہیں جو انکروچمنٹ ہوئی تھی وہ بھی ہٹائے جا چکے ہیں، ان کو معاوضہ بھی دیا جا چکا اور فزیکل وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے گجر اور اورنگی کے اندر کام شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بیچ میں کچھ کورٹ کا ایک سوال آیا ہے، اس کو ہم ڈیل کر لیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہی آبجیکٹو ہے اس کا کہ وہ بھی جولائی اگست تک جو ہے یہ کام مکمل کر لیا جائے۔ تو 2 تو یہ منصوبے ہو گئے۔ اگلے 2 منصوبے جو ہیں وہ ریلویز کی ذمہ داری ہے۔ ایک کراچی فریٹ کوریڈور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 مسائل ہمیں ہو رہے ہیں۔ ایک تو پورٹ کے اوپر بیک لاگ کریٹ ہو جاتا ہے، ڈیمریجز دینے پڑتے ہیں ہمارے جو کاروبار کرتے ہیں، جو امپورٹس کرتے ہیں، تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اور دوسرا شہر کے اندر سے ایک بہت بڑی جو فریٹ کی ٹریفک جاتی ہے، کنٹینرز جاتے ہیں، ان دونوں پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک پیرلل لائن ڈالی جا رہی ہے۔ کراچی پورٹ سے وہ پیپری تک جائے گی۔ اور سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ کا کہنا ہے کہ
پی ٹی آئی حکومت نے کراچی کو بیانات کے سوا کچھ نہیں دیا، جب بسیں ہی نہیں آئیں تو گرین لائن پروجیکٹ اگست میں کیسے مکمل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی سرکولر ریلوے میں جان بوجھ کر وفاق تاخیر کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے 3 سال میں کراچی کو ایک ٹکا بھی نہیں دیا۔ وفاقی حکومت بیان بازی اور خالی اعلانات کرنے سے ہٹ کر بھی کوئی کام کرے۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے کراچی کو بیانات کے سوا کچھ نہیں دیا، جب بسیں ہی نہیں آئیں تو گرین لائن پروجیکٹ اگست میں کیسے مکمل ہوگا۔ کراچی سرکولر ریلوے میں جان بوجھ کر وفاق تاخیر کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے 3 سال میں کراچی کو ایک ٹکا بھی نہیں دیا۔ وفاقی حکومت بیان بازی اور خالی اعلانات کرنے سے ہٹ کر بھی کوئی کام کرے۔ آپ کو آگاہ کریں گے سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے کراچی کو بیانات کے سوا کچھ نہیں دیا، جب بسیں ہی نہیں آئیں تو گرین لائن پروجیکٹ اگست میں کیسے مکمل ہوگا۔ کراچی سرکولر ریلوے میں جان بوجھ کر وفاق تاخیر کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے 3 سال میں کراچی کو ایک ٹکا بھی نہیں دیا۔ وفاقی حکومت بیان بازی اور خالی اعلانات کرنے سے ہٹ کر بھی کوئی کام کرے۔ آپ کو آگاہ کریں گے سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ کے حوالے سے، جنہوں نے پی ٹی آئی حکومت کے حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے کراچی کو بیانات کے سوا کچھ نہیں دیا، جب بسیں ہی نہیں آئیں تو گرین لائن پروجیکٹ اگست میں کیسے مکمل ہوگا۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم سے سب سے زیادہ نقصان سندھ کے شہری علاقوں کو پہنچا۔ تجاوزات کے نام پر شہری آبادی کو بے گھر کیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا گیا۔ 18ویں ترمیم سے سب سے زیادہ نقصان سندھ کے شہری علاقوں کو پہنچا۔ تجاوزات کے نام پر شہری آبادی کو بے گھر کیا گیا۔ آپ کو آگاہ کریں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا گیا۔ 18ویں ترمیم سے سب سے زیادہ نقصان سندھ کے شہری علاقوں کو پہنچا ہے۔ تجاوزات کے نام پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا گیا۔ 18ویں ترمیم سے سب سے زیادہ نقصان سندھ کے شہری علاقوں کو پہنچا۔ تجاوزات کے نام پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا گیا۔ 18ویں ترمیم سے سب سے زیادہ نقصان سندھ کے شہری علاقوں کو پہنچا۔ تجاوزات کے نام پر شہری آبادی کو بے گھر کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے، جنہوں نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ 18ویں ترمیم سے سب سے زیادہ نقصان سندھ کے شہری علاقوں کو پہنچا۔ تجاوزات کے نام پر شہری آبادی کو بے گھر کیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا گیا۔ 18ویں ترمیم سے سب سے زیادہ نقصان سندھ کے شہری علاقوں کو پہنچا۔ تجاوزات کے نام پر شہری آبادی کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے نام پر قوم کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، جبکہ 18ویں ترمیم سے سب سے زیادہ نقصان سندھ کے شہری علاقوں کو پہنچا ہے۔ تجاوزات کے نام پر شہری آبادی کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا گیا، جبکہ 18ویں ترمیم سے سب سے زیادہ نقصان سندھ کے شہری علاقوں کو پہنچا۔ تجاوزات کے نام پر شہری آبادی کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے، جنہوں نے 18ویں ترمیم کے نام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ترمیم کے نام پر قوم کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ 18ویں ترمیم سے سب سے زیادہ نقصان سندھ کے شہری علاقوں کو پہنچا ہے، جبکہ تجاوزات کے نام پر شہری آبادی کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے، جنہوں نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم وہ ترمیم ہے جس کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا گیا، جبکہ 18ویں ترمیم سے اگر سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ سندھ کے شہری علاقوں کو ہوا ہے، جبکہ تجاوزات کے نام پر شہری آبادی کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین آفاق احمد کہتے ہیں کہ کراچی کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لاہور کو تباہی سے بچانے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں رہنے والوں کے مسائل زبانوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کے نام پر حل ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کو بتائیں کہ مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین آفاق احمد کہتے ہیں کہ
کراچی کو تباہ کر دیا گیا اور لاہور کو تباہی سے بچانے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں کراچی کے رہنے والوں کے مسائل زبان کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر حل کیے جانے چاہیے۔ آپ کو آگاہ کریں گے، مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین کے حوالے سے آفاق احمد کا کہنا ہے کہ کراچی کو تباہ کر دیا گیا اور اس سلسلے میں لاہور کو تباہی سے بچانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین آفاق احمد نے کراچی پریس کلب میں سندھ اربن گریجویٹ فورم کے تحت تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شخص یا کوئی ادارہ ناگزیر نہیں بلکہ ملک ناگزیر ہے۔ ملک میں صدارتی نظام کی آڑ میں مغرب اپنے ایجنڈے کی تکمیل چاہتا ہے۔ موجودہ ملکی حالات بتا رہے ہیں کہ عمران خان کہیں پاکستان کے لیے گورباچوف ثابت نہ ہوں۔ آفاق احمد کا مزید کہنا تھا کہ کراچی کو تباہ کر دیا گیا اور لاہور کو تباہی سے بچانے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کی سلامتی ہی اگر خطرے میں ہو تو میں اربن ایریاز کے مسائل پر کہاں ڈسکس کروں؟ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ دل نہیں دکھتا۔ انہوں نے کہا 70 سال میں نظام نہیں بن سکا، میں کہتا ہوں 70 سال پہلے ادھر سڑکیں دھلا کرتی تھی۔ مولانا کہتے ہیں 70 سال میں نظام نہیں بنا، ادھر کے ٹی سی کی بسوں کے ڈپوز تھے، کے ٹی سی کی بسیں چلا کرتی تھی، ٹرام چلا کرتی تھی، لوکل ٹرین چلا کرتی تھی۔ یہ تو عصبیت کی نظر ہو گیا، اس شہر کی رونقیں بھاتی نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں نا امتیازی سلوک کی مثال تو یہ ہے کہ جہاں ٹرین چلتی تھی، جہاں ٹرام چلتی تھی، جہاں کے ٹی سی کی بسیں چلا کرتی تھیں، جہاں سڑکیں دھلا کرتی تھیں، وہاں وہ شہر آج چنگجی پر آ گیا۔ اور جہاں ٹانگیں چلا کرتے تھے، جو ٹیکس نہیں دیتا، بقول ایک صحافی کے لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ جتنا ٹیکس دیتی ہے اتنا لاہور پورا شہر ٹیکس نہیں دیتا۔ امتیازی سلوک کی مثال یہ ہے کہ وہ شہر جو سب کچھ دے رہا ہے اس کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ کی ہدایت پر کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ میں بیک وقت نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کے دوران اینٹی انکروچمنٹ سیل کو جمشید روڈ پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس نے مزاحمت کرنے پر 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ میں بیک وقت تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ میں بیک وقت نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کے دوران اینٹی انکروچمنٹ سیل کو جمشید روڈ پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس نے مزاحمت کرنے پر 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ میں بیک وقت تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کو آگاہ کریں گے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ میں بیک وقت نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کے دوران اینٹی انکروچمنٹ سیل کو جمشید روڈ پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی میں نالوں سے تجاوزات ختم کرنے کے لیے آج بھی آپریشن جاری رہا۔ اینٹی انکروچمنٹ سیل کی مختلف ٹیمیں ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ کیماڑی، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اورنگی نالے پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن میں مصروف رہیں۔ آپریشن کے دوران اینٹی انکروچمنٹ سیل کو جمشید روڈ پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر پولیس نے مزاحمت کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کر کے 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ میں بیک وقت تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है आज 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तजावुजात के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है। पहले गुज्जर नाला जो कराची का सबसे बड़ा नाला है, वहाँ पर 3 मकामात पर जो है कार्रवाई जारी है, जिसमें 6 टीमें हमारी उस कार्रवाई में हिस्सा ले रही है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से औरंगी नाला जो कराची का सबसे बड़ा दूसरा नाला है, उस पर भी 3 मकामात पर 6 टीमें बनी हुई हैं और वहाँ पर भी हमारी कार्रवाई जारी है। आज हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में बोरापीर मार्केट के अंदर तजावत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जितने भी वहाँ पे फुटपाथ पे रोड पे दुकानों के आगे चबूतरे बने थे उनको जो है मसनर किया और ठेले पतारे वहाँ से हमने उठाए हैं। कराची में नालों से तजावुजात खत्म करने के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी की जानिब से ऑपरेशन के दौरान मुतासिर होने वाले अफराद में चेक की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहा। कराची में गर्मी में इजाफे के पेश नज़र एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कराची को पानी फराहम करने वाली नहरों, कंड्यूट्स, साइफन फराहमी आपकी अहम लाइनों खुसूसन फिल्टर प्लांट्स की सफाई के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने वाटर बोर्ड के मरकजी पंपिंग स्टेशन समेत तकसीम आपके पंपिंग स्टेशनों, बूस्टिंग स्टेशन के 25 और मोटरों को हम वक्त दुरुस्त काबिल इस्तेमाल हालत में रखने की भी हिदायत की है। हब केनाल समेत मुख्तलिफ नहरों, फिल्टर प्लांट्स की सफाई करके खुदरो पौधों, झाड़ियों को साफ किया जा रहा है, जबकि पानी के साथ बहकर आने वाली रेत, चिकनी मिट्टी, दरख्तों की जड़ों की बड़ी मकदार को निकाल दिया गया है। वाटर बोर्ड के अमले ने हबीब बैंक साइड टाउन पोस्टिंग स्टेशन की 100 हॉर्स पावर की मोटर की मुरम्मत मुकम्मल कर ली है। इसके साथ यहां MM केबल भी बिछा दिया गया है। बिन कासिम टाउन दाऊ चौरंगी के करीब पानी की लाइन की मुरम्मत करके मुतादिद रसाव का खात्मा किया गया है। लाल शाह कब्रिस्तान में शाह फैसल कॉलोनी के करीब पानी की लाइन के रसाव को बंद कर दिया गया है। इस इकदाम से इन मकामात पे पानी का जिया रुक गया है। और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने कहा है कि किसी भी इदारे की साख मुलाजमीन की बेहतर कारकर्दगी से मशरूत होती है। अवामी खदमात की अंजामदही पर ही मामूर इदारों में फर्शनास, मेहनती और काबिल अफसरान अमला कलीदी किरदार अदा करता है। रियाज अहमद खतरी की बल्दिया मलीर में बहैसियत म्यूनसिपल कमिश्नर तैनाती पर मुनक्किदा तारुफी इजलास से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने कहा कि मसीही बिरादरी के त्यौहार ईस्टर पर मसीही बिरादरियों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। मसीही मुलाजमीन को ईस्टर से कबल पेश की तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर तामीर व तरक्की और आवाम को बेहतर से बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने में अपने तजुर्बात को बरूए कार लाते हुए भरपूर किरदार अदा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इतवार वाले दिन ईस्टर का त्यौहार मनाया जाएगा हमारे मसीही भाइयों की तरफ से, तो हमने DMC मलीर में उनको एडवांस में ही तनख्वाह इशू कर दी थी ताकि वो ईस्टर के ऊपर जो उनके खर्च होता है उसमें उनको कोई परेशानी का सामना ना हो। इसके अलावा भी हमने ईस्टर के त्यौहार की मुनासबत से चर्च जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे सफाई और लाइटिंग का जो है वो बंदोबस्त किया है ताकि ये त्यौहार जो है वो अच्छे तरीके से मनाया जा सके। म्यूनसिपल कमिश्नर रियाज अहमद खतरी ने महकमा जाती सरबराहान से कहा कि अफसरान और मुलाजमीन वक्त पर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं, महकमा जाती उमूर की अंजामदही में अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएं। सर क्या मौका है, उनके ईद का मौका है, तो उसके लिए हमने आज ये पहला ही वो किया है कि इनको सैलरी आज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तनख्वाहें उनको अदा कर दी गई हैं और वो इंशाल्लाह अपने अकाउंट्स से निकाल सकते हैं। अभी एडमिन साहब ने अहकाम जारी कर दिए हैं, वो इंशाल्लाह अभी सफाई शुरू हो गई है, शाम तक रात तक वो इंशाल्लाह सब बहुत बेहतर हो जाएगा। बस मेरी तरजीह यही है कि स्टाफ वक्त पे आए, अपना ड्यूटी पे बैठे, कोई गोस्ट एम्प्लॉइज वगैरह ना हो, इसकी कोशिश है मेरी। MC साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि DMC मलीर के म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात हुए और खुशी की बात यह है कि अभी रिसेंटली उन्होंने चार्ज संभाला और चार्ज संभालती सैलरी का जो थोड़ा सा इशू चल रहा था अभी उन्होंने अहकाम सादिर कर दिए। इंशाल्लाह शाम तक सैलरी भी तमाम एम्प्लॉय के अकाउंट्स में आ जाएगी। उनका कहना था कि तमाम महकमा जात अपनी अपनी तफसीली कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करें। कार मनसबी को मजीद बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अफसरान तजावीज़ और सिफारिशात पेश करें ताकि काबिल अमल तजावीज़ और सिफारिशात से फ़ायदा उठाया जाए। इजलास में तमाम महकमा जाती सरबराहान भी मौजूद थे।
और एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम और म्यूनसिपल कमिश्नर इमदाद अली शाह ने यूसी 24 के रिहायशियों से किया वादा पूरा कर दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह बुखारी ने यूसी 24 का दौरा किया, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह बुखारी ने यूसी 24 का दौरा किया। दौरे के मौके पर अवाम ने कचरे के हवाले से शिकायत की थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम और म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह ने महकमे सैनिटाइजेशन और मुतालिका महकमों को हिदायत की थी कि यूसी 24 में सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए और जल्द से जल्द सफाई के अमल को मुकम्मल किया जाए। इस सिलसिले में महकमे सॉलिड वेस्ट के अमले ने आज सफाई सुथराई के कामों को अंजाम दिया और वहां मौजूद कचरे को ठिकाने लगा दिया, जिस पर अहले मोहल्ला ने एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम और म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह का शुक्रिया अदा किया और अहले मोहल्ला ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह अवामी शिकायत पर इदारे काम करते रहे तो कोई वजह नहीं कि इदारों के कामों में बेहतरी ना आए। यूसी 24 के रिहायशियों ने बल्दिया कोरंगी के सफाई के अमले को सराहते हुए एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर इरफान सलाम और म्यूनसिपल कमिश्नर इमदाद अली शाह का शुक्रिया अदा किया। बल्दियाती खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। बल्दियाती खबरों में एक बार फिर खुशामदीद और आज खबर शामिल करेंगे। बल्दियाती इदारों ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। जिला शर्की, वस्ती, गरबी, जनूबी, मलीर, कोरंगी और जिला कौंसिल की हदूद में साइन बोर्ड्स की भरमार। करप्ट अफसरान ने वॉल पेस्टिंग की आड़ में साइन बोर्ड्स लगाने की इजाजत दे दी। केएमसी ने अदालत में सब अच्छा है की रिपोर्ट जमा करा दी है। बल्दियाती इदारों ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। जिला शर्की, वस्ती, गरबी, जनूबी, मलीर, कोरंगी और जिला कौंसिल की हदूद में साइन बोर्ड्स की भरमार। करप्ट अफसरान ने वॉल पेस्टिंग की आड़ में साइन बोर्ड्स लगाने की इजाजत दे दी। केएमसी ने अदालत में सब अच्छा है की रिपोर्ट जमा करा दी है। आपको बताएं कि बल्दियाती इदारों ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। जिला शर्की, वस्ती, गरबी, जनूबी, मलीर, कोरंगी और जिला कौंसिल की हदूद में साइन बोर्ड्स की भरमार। करप्ट अफसरान ने वॉल पेस्टिंग की आड़ में साइन बोर्ड्स लगाने की इजाजत दे दी है। केएमसी ने अदालत में सब अच्छा है की रिपोर्ट जमा करा दी है। बल्दियाती इदारों के हवाले से आपको बताएं जहां अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। जिला शर्की, वस्ती, गरबी, जनूबी, मलीर, कोरंगी और जिला कौंसिल की हदूद में साइन बोर्ड्स की भरमार। करप्ट अफसरान ने वॉल पेस्टिंग की आड़ में साइन बोर्ड लगाने की इजाजत दे दी। केएमसी ने अदालत में सब अच्छा है की रिपोर्ट जमा करा दी है। बल्दियाती इदारों ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। जिला शर्की, वस्ती, गरबी, जनूबी, मलीर, कोरंगी और जिला कौंसिल की हदूद में साइन बोर्ड्स की भरमार। करप्ट अफसरान ने वॉल पेस्टिंग की आड़ में साइन बोर्ड लगाने की इजाजत दे दी है। केएमसी ने अदालत में सब अच्छा है की रिपोर्ट जमा करा दी है। और जिले कोरंगी का ग्रीन पार्क कचरा चुनने वालों का गढ़ बन गया है। कल कुछ अरसे कबल पार्क में लगाए गए खजूर के दरख्त भी गायब हो गए हैं। शाह फैसल कॉलोनी के ग्रीन पार्क में अब खजूर के दरख्तों का कोई नामो निशान बाकी नहीं। शहरी कहते हैं फंड्स किस तरह जाया करना है जिले कोरंगी की इंतजामिया खूब जानती है। जिले कोरंगी का ग्रीन पार्क कचरा चुनने वालों का गढ़ बन गया। कुछ अरसे कबल पार्क में लगाए गए खजूर के दरख्त भी गायब हो गए। शाह फैसल कॉलोनी के ग्रीन पार्क में अब खजूर के दरख्तों का कोई नामो निशान बाकी नहीं। शहरी कहते हैं फंड्स किस तरह जाया करना है जिले कोरंगी की इंतजामिया खूब जानती है। अवाम के फंड्स किस तरह जाया करने हैं ये जिला कोरंगी की इंतजामिया खूब जानती है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में लाखों रुपए के एक फंड से खजूर के दरख्त लगाकर ग्रीन पार्क बनाया गया था, जो जिला इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत और नाअहली के सबब अब कचरा चुनने वालों और मंशियात फरोशों की आमाजगाह बन गया है। इलाका मकीन कहते हैं कि हम कोरोना को लेकर रो रहे हैं, जबकि शहर के तफरीही मुकाम से लेकर तालीमी दर्जगाहों तक कचरा ही कचरा है। यहाँ पे ग्रीन पार्क था जो आवाम के लिए बहुत सहूलत देता था। हम लोग यहाँ पे शाम में आते थे, बैठते थे और यहाँ पे तफरीह एक मतलब ये ग्रीन पार्क ताजगी महसूस होती थी। अब ये यहाँ पे बिल्कुल बंजान हो गया है, बिल्कुल कोई दरख्त नहीं है यहाँ पे। और पहले यहाँ पे खजूर के दरख्त लगे हुए थे, जिसकी वजह से आवाम को सहूलत थी एक, और बैठते थे आके। और बराए मेहरबानी इसको सही किया जाए और उसकी देखभाल की जाए। लेकिन हुकूमत क्या करती है हमारी, वो कचरा उठाने की नहीं गाड़ी भेजती है तो उनको पहले पैसे देना पड़ता है, फिर उसको गाड़ी आएगी, वरना तो नहीं आएगी। उसके अंदर जितनी चाहे बदबू फेरते रहे, जितने चाहे जरासीम फेरते रहे, बच्चे यहाँ मदरसे से निकल रहे होते हैं तो उनको जरासीम लग रहे होते हैं, वो चीज़ वो देखती ही नहीं है। यहाँ ग्रीन बेल्ट बनी हुई थी, इंतजामिया की नाअहली है,
کوئی آدمی اس وقت جو ہے کراچی شہر کو یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہاں انسان رہتے ہیں. بیسیکلی طور پر جو ہے ہر ایک آدمی اپنی جھولیاں بھر رہا ہے اور وہ جا رہا ہے اور اپنا مال سمیٹ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے. جو لوگ مستحق ہیں ان کے ساتھ کوئی سہولت ہوتی نہیں ہے. اب بہت نااہلی ہے انتظامیہ کی اور سسٹم کو چلانے والوں کی. بیسیکلی طور پر جب تک یہ سسٹم صحیح نہیں ہوگا, قانون سب لوگوں کے لیے برابر اور یکساں نہیں ہوگا, اس وقت تک معاملات میں بہتری نہیں آئے گی. گرین پارک میں اب کھجور کے درختوں کا کوئی نام و نشان باقی نہیں, جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس پارک کی دیکھ بھال کے لیے کوئی مالی بھی موجود نہیں, جس کی وجہ سے یہ پارک کچرے اور منشیات فروشوں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے. علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ حکام بالا جلد اس پارک کو صاف کر کے عوام کو سہولیات فراہم کریں. کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید امان گل, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی کے ترقیاتی منصوبے عوام کے لیے وبال جان بن گئے ہیں. کراچی میں ترقیاتی منصوبے عوام کے لیے وبال جان بن گئے. شاہ فیصل کالونی میں مرمتی کاموں کے نام پر اہم ترین شاہراہیں کھود کر عملہ غائب ہو گیا. 3 ماہ گزر جانے کے بعد بھی ترقیاتی کام مکمل نہ ہو سکا. ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل نہ ہونے سے عوام پریشان ہیں. کراچی میں ترقیاتی منصوبے عوام کے لیے وبال جان بن گئے. شاہ فیصل کالونی میں مرمتی کاموں کے نام پر اہم ترین شاہراہیں کھود کر عملہ غائب ہو گیا. 3 ماہ گزر جانے کے بعد بھی ترقیاتی کام مکمل نہ ہو سکا. ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل نہ ہونے سے عوام پریشان ہیں. کراچی میں ترقیاتی منصوبے عوام کے لیے وبال جان بن گئے. شاہ فیصل کالونی میں مرمتی کاموں کے نام پر اہم ترین شاہراہیں کھود کر عملہ غائب ہو گیا. 3 ماہ گزر جانے کے بعد بھی ترقیاتی کام مکمل نہ ہو سکے. ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل نہ ہونے سے عوام پریشان ہیں. شہر قائد میں ترقیاتی منصوبوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا. یہ مناظر ہے کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں گرین ٹاؤن اور عظیم پورہ روڈ کو ملانے والی شاہراہ کی, جہاں سیوریج کی لائن ڈالنے کے لیے شاہراہ کو کھودا گیا, لیکن 3 ماہ گزر جانے کے بعد بھی منصوبہ مکمل نہ ہو سکا, جس کے باعث علاقہ مکین پریشانیوں کا سامنا کرنے لگے. مسافر کہتے ہیں کہ کراچی کو انتظامیہ نے لوارث چھوڑ دیا ہے. خدارہ اس شہر کی طرف دھیان دیں. جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سے گزرتے ہیں, گاڑیوں والے گزرتے ہیں, سب کے لیے پرابلم ہے. مٹی اٹھ کے گھروں میں جا رہی, جس سے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور گاڑیاں آئے دن یہاں پھنس جاتی ہیں. اور اس کام کو جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے. آگے ماہ رمضان آ رہا ہے, جتنی جلدی ہو سکے اس پہ کوئی نہ کوئی لوگ ایکشن لیں, جو اس کے مطلب اوپر حکمران ہے وہ ایکشن لیں تاکہ یہ کام جلد از جلد تکمیل کو پہنچ جائے. آپ پورے کراچی میں, پورے پاکستان میں یہاں پہ روڈ پہلے بنتا ہے, بعد میں کسی کو یاد آتی ہے ادھر لائن ڈالنی ہے, ادھر یہ کرنا ہے, ادھر یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی پراپر کام نہیں ہے کسی کا, چاہے وہ انجینئر ہو. ادھر سیوری لائن ڈلی, ٹھیک ہے, کوئی انجینئر موجود نہیں, کیسے ڈال دی, بس ڈال دی. پبلک کو پریشانی ہوتی ہے. اور آصف روڈ, پتھر روڈ پہ جتنے بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئے ہیں, یہاں مریضوں کو ہم ایمبولینس میں لینے جاتے ہیں تو ان کو بیچاروں کو ہم لیتے جو ہے نکلتے ہاسپٹل تک کے ان کی اور حالت خراب ہو جاتی ہے. روڈ وہاں کے کلیئر نہیں ہے, ہمیں گاڑی چلانے میں پرابلم ہوتی ہے, ان کو مریضوں کو بیچاروں کو جھٹکے وٹکے لگتے ہیں, ان کو پرابلم ہوتی ہے. اور کتنے بزرگ ہیں, ضعیف لوگ ہیں, جن کو چلنے میں, نمازی بیچارے, ان کو مسجد تک جانے میں پریشانیاں ہوتی ہیں. اور آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں روڈ کا بیڑا غرق ہوا, پوری کراچی میں نظام پورا خراب ہوا ہوا. کراچی میں بے شمار ترقیاتی منصوبوں پر کام تو شروع کر دیا جاتا ہے, لیکن پائے تکمیل تک پہنچنے سے قبل کام کو روک دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ سندھ حکومت بھی عوام کی مشکلات سے بالکل نا آشنا ہے. کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید امان گل, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور ضلع وسطی کے علاقے عزیز آباد میں اطراف کی گلیوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, جبکہ گنجان آباد علاقے میں سیوریج کا نظام بھی خراب ہے. سیوریج کے بوسیدہ نظام کے باعث گلیوں میں سیوریج کا پانی بہنے لگا. عوام کا سڑکوں کی استرکاری اور سیوریج کے بوسیدہ نظام کو ٹھیک کرنے کا مطالبہ. ضلع وسطی کے علاقے عزیز آباد اور اطراف کی گلیوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. گنجان آباد علاقے میں سیوریج کا نظام بھی خراب. سیوریج کے بوسیدہ نظام کے باعث گلیوں میں سیوریج کا پانی بہنے لگا. عوام کا سڑکوں کی استرکاری اور سیوریج کا بوسیدہ نظام ٹھیک کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے. ضلع وسطی کے علاقے عزیز آباد اور اطراف کی گلیوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. گنجان آباد علاقے میں سیوریج کا نظام بھی خراب ہے. سیوریج کے بوسیدہ نظام کے باعث گلیوں میں سیوریج کا پانی بہنے لگا. عوام کا سڑکوں کے استرکاری اور سیوریج کا بوسیدہ نظام ٹھیک کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے. ضلع وسطی کے علاقے عزیز آباد اور اطراف کی گلیوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. گنجان آباد علاقے میں سیوریج کا نظام بھی خراب. سیوریج کے بوسیدہ نظام کے باعث گلیوں
गलियों में सीवरेज का पानी बहने लगा। आवाम का सड़कों की अस्तरकारी और सीवरेज का निज़ाम बोसीदा निज़ाम को ठीक करने का मुतालबा, जबकि ज़िला बस्ती के इलाके अजीज़ाबाद और अतराफ की गलियों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कुंजान आबाद इलाके में सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब है। सीवरेज के बोसीदा निज़ाम के बाइस गलियों में सीवरेज का पानी बहने लगा। आवाम का सड़कों की अस्तरकारी और सीवरेज का बोसीदा निज़ाम ठीक करने का मुतालबा। जिला बस्ती के शहरियों के लिए टूटी फूटी सड़कें खौफ की अलामत बन गईं। अजीजाबाद की मुख्तलिफ गलियां टूट फूट का शिकार हो गईं और रही सही कसर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के बोसीदा निजाम ने पूरी कर दी। सेवरेज के बोसीदा निजाम के बाइस गलियों में सेवरेज का गंदा पानी बहने लगा। शहरी डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती और वाटर बोर्ड हुक्काम से तंग आ गए। कहते हैं शहर की मरकजी शाहराएं टूट फूट का शिकार थी ही, लेकिन अब इंतजामिया की नाकिस पॉलिसियों के बाइस गलियों और चौराहों में भी गंदगी बढ़ रही है। शहरियों का मजीद कहना था कि गढ़ों में सेवरेज का पानी जमा होने की वजह से रात के औकात में पता ही नहीं चलता कि गढ़े कहाँ हैं और सड़क कहाँ है। इधर से नमाजी परहेजगार जाते हैं और बच्चे जाते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, तो यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। देखें क्या हाल हो रहा है, यहाँ से वहाँ तक देखें पूरा ये बंद पड़ा है, ब्लॉक हुआ हुआ है। सही है। और इधर रिहाइश है, सबकी रिहाइश है, हमारी क्या, सभी जाते हैं। बच्चे की पानी देखें कैसा। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है भाई, न बच्चों का कोई सिस्टम है, न स्कूल वाले बच्चों का। इधर ऐसा हालात है, कचरे कुंडी से भी बदतर है, कचरे कुंडी से भी बदतर है। लेकिन ये मौला है, कोई गंदा पानी जा रहा है भाई, नमाजी का कपड़े ख्याल रख सकता है, किचड़े उड़ रहा है उसके ऊपर। इलाका देखिए कैसा हो रहा है, ये बिल्कुल पानी, गटर का पानी हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद भर जाता है, ऐसे ही बिल्कुल। सड़कें भी टूटी फूटी हैं, बिल्कुल ऐसा कोई देखने वाला ही नहीं है। बिल्कुल आते हैं, देख के चले जाते हैं, बस उसके बाद कोई देखता ही नहीं है। बस शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि शहर के बोसीदा निज़ाम को ठीक करने के लिए नाअहल अफसरान को तब्दील किया जाए और बेहतर पॉलिसी मुरतब की जाए ताकि अवाम दोहरी अजियत से निकल सकें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और ज़िले बस्ती के इलाके बफर जोन में बल्दियाती सहूलियात का फुकदान, जबकि बफर जोन की अहम शाहराएं रईसुद्दीन रोड पर कचरे के अंबार, कचरे के बाइस शाहरा पर मौजूद नाला भी पिछले कई माह से चौक है। जबकि मकीन कहते हैं कि कचरे को साफ करने के लिए कोई काम नहीं किया जाता। शाहराओं पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से जराइम की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। मुतालिका इदारे भी हुकूमत की तरफ सिर्फ दावों की हद तक महदूद हैं। ज़िले बस्ती के इलाके बफर जोन में बल्दियाती सहूलियात का फुकदान, बफर जोन की अहम शाहरा रईसुद्दीन रोड पर कचरे के अंबार, कचरे के बाइस शाहरा पर मौजूद नाला भी पिछले कई माह से चौक है। मकीन कहते हैं कि कचरे को साफ करने के लिए कोई काम नहीं किया जाता। शाहराओं पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। मुतालिका इदारे भी हुकूमत की तरह सिर्फ दावों की हद तक महदूद हैं। ज़िले बस्ती के इलाके बफर जोन में बल्दियाती सहूलियात का फुकदान, बफर जोन की अहम शाहरा रईसुद्दीन रोड पर कचरे के अंबार। इंतजामिया की नाअहली के सबब रोशनियों के शहर की एक और शाहरा पर कचरे के ढेर लग गए। कराची के इलाके बफर जोन रईसुद्दीन रोड पर कचरे की वजह से अहले इलाका अजियत का शिकार हो गए। खस्ता हाल शाहरा पर मौजूद नाला भी कचरे के सबब चौक है, जबकि शाहरा पर स्ट्रीट लाइट्स का भी कोई नामो निशान नहीं। इलाका मकीन कहते हैं कि ये शाहरा कचरे से भर रही है। हुकूमत की जानिब से कचरे को साफ करने के लिए कोई काम नहीं किया जाता। ये जो यहाँ की इंतजामिया है वो तो नाकिस है, बिल्कुल बेकार है। इंतजामिया जो करती नहीं है, जो कचरा उठाने भी नहीं आती, और मजीद रोड के ऊपर जो है ना सन्नाटा रहता है, अंधेरा रहता है, और मजीद ये गाड़ियां लोगों ने खड़ी कर दी हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। आप यहाँ पर कभी रात में आके देखें तो कैसा सन्नाटा होता है, जिसकी वजह से लोगों को जो है ना यहाँ पर क्राइम में बढ़ते जा रहे हैं। लोग गाड़ियों की आड़ में खड़े होते आते हैं और लोगों को लूट के लेके चले जाते हैं। यहाँ की जो हुकूमत है वो बिल्कुल भी इसको नहीं देखती है। ख़ास तौर पे यहाँ पे हमने बड़ी कोशिश की कि इंडिविजुअल तौर पे लाइट्स लगाई जाएं। लाइट्स का बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पे रात में अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से डकैतियाँ होती हैं। यहाँ पे क्राइम का रेशियो बहुत बढ़ गया है। लोगों ने साइडों में गाड़ियाँ खड़ी करनी शुरू कर दी हैं, लोग उसकी आड़ में जो है डकैतियाँ करते हैं। तो पहले तो ये चाहिए कि इस पूरे कचरे को जो है सही तरीके से उठाया जाए, फुटपाथ को, ग्रीन बेल्ट को बिल्कुल साफ़ किया जाए। ग्रीन बेल्ट पर जगह जगह लोगों ने अपनी डैमेज गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी इल्तिजा ये है कि इसको सफाई की जाए और ख़ास तौर पे स्ट्रीट लाइट्स को ख़ास तौर पे देखा जाए। हमारी गवर्नमेंट इंतज़ामिया जितनी भी है और ये दुकान वाले, शॉप्स वाले जितनी अपनी गाड़ी डैमेज वगैरह खड़ी कर देते हैं, फिर यहाँ पे जितनी भी मिक्सर मशीनें वगैरह जो मजदूर काम करते हैं उनकी वजह से डकैती, उनको जो खड़ी कर देते हैं उसकी आड़ में डकैतियाँ होती हैं।
کرائم ایشو ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اسٹریٹ کرائم بھی بہت ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو تو خود کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیز کا. نہ اسٹریٹ لائٹ ہے یہاں, کچھ بھی نہیں ہے. جو تھا یہاں سے سب ہٹ چکا ہے. کراچی کی شاہراہوں پر اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے جرائم کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ متعلقہ ادارے بھی حکومت کی طرح صرف دعووں کی حد تک محدود ہیں. کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ سید نعمان گل, میٹرو ون نیوز, کراچی. بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.